أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم. مقبل درس میں آپ نے سورۃ الزخرف کا ربط، خلاصہ اور دعوی سورت کو سنا تھا. آخر میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے بطور زجر کے فرمایا کہ جب سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر تم میرے ساتھ کیوں کسی کو شریک ٹھہراتے ہو یا بناتے ہو. آج کے درس میں مختصراً دو باتوں کا بیان ہوگا. نمبر 1، یہود و نصارہ اور مشرکین کے باطل نظریے اور عقیدے کی تردید ہوگی. نمبر 2، بیٹی خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. ام اتخذ مما یخلق، کیا بنایا ہے انہوں نے، مما اس مخلوق میں سے، یخلق جو اس نے پیدا کی ہے، بناتن بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ اور چنا ہے تم کو، بالبنین بیٹوں کے ساتھ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو کہ تمہارے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، بما اس چیز کی، ضرب للرحمن جو بیان کیا ہے رحمان کے لیے، مثلاً صفت ہے، ظل تو ہو جاتا ہے، وجہ اس کا چہرہ، مسودن کالا کلوٹا، وہو کظیم اور دل میں گھٹ رہتا ہے، دل میں گھٹتا رہتا ہے. آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا انہوں نے بیٹیوں کو اللہ کے لیے مختص کیے اور اپنے لیے بیٹوں کو مختص کیے. پھر جب ان کی اپنی یہ حالت ہے، جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا کلوٹا ہو جاتا ہے. آپ نے کئی بار سنے عرب کے معاشرے کے اندر بچی کو منحوس سمجھا جاتا تھا. جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر نحوست آ گئی. وہ یہ بھی سمجھتے تھے کل یہ بچی اس کو پالنا پڑے گا، پال کر پوس کر اس کو داماد، اس کی شادی کروانی پڑے گی تو داماد کے آگے آنکھیں نیچے ہوں گی، تو اس کو وہ اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے. تو اس طرح وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے. تو یہود کا یہ عقیدہ تھا، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. مشرکین نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، تو انہوں نے کیا کر ڈالا جی، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا. انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. تو اللہ فرماتے ہیں ظالموں، تمہیں اپنے لیے اپنی سگی بیٹیاں جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوتی ہیں وہ لینا پسند نہیں ہے، تم میرے متھے لگاتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو. تو اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کی تردید فرمائی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی یہ حالت ہے، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی نا تو چہرے کیا ہو جاتے، کالے ہو جاتے. ابو حمزہ ایک بندہ تھا، مشرکین کے اندر سردار تھا، جس کے پاس 24 گھنٹے محفل لگی رہتی تھی. ظاہر بات ہو، بندہ سردار ہو، کھانے کھلانے پلانے والا بندہ ہو تو اس کے آس پاس 2 4 5 10 15 20 بندے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی ڈونڈی آئی، اس کی باندھی آئی، کان میں آ کے کہا سردار جی
آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، اٹھا محفل سے، رنگ سیاہ کالا کو لوٹا گیا، ایسا غائب ہوا کبھی واپس پلٹ کر گھر کو نہیں آئے۔ وہ منحوس سمجھا کرتے تھے، لیکن قربان جاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی شریعت کے اوپر، انہوں نے آ کر بیٹیوں کو حقوق دیے، ماؤں کو حقوق دیے، بہنوں کو حقوق دیے۔ حدیث میں آتا ہے من عالی جاریتین لہو او لغیری، جس بندے نے دو بچیوں کی پرورش کی، چاہے وہ اس کی اپنی تھی یا کسی غیر کی تھی، بہن کی بیٹیاں پالی پوسی، بھائی کی بیٹیاں پالی پوسی، پھوپھی کی بیٹیاں پالی پوسی، کوئی یتیم پالی پوسی، پھر کیا کیا جی؟ پھر ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا ضرورت کے بقدر، پھر ان کی شادی کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ دو بچیاں قیامت والے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی، وہ کبھی اپنے باپ کو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گی۔ حضور نے فرمایا بیٹی کی تو یہ مقام اور شان۔ اور پھر ہمارے معاشرے کی یہ حالت بھی آپ دیکھتے ہو جی، مجھ سے بہتر جانتے ہو، ایسے بد نصیب خاوند بھی ہیں نہیں، ان کے ہاں اگر ایک مرتبہ بچی پیدا ہو جائے تو بڑی نگوار گزرتی ہے جی۔ ساس سمجھتی ہے کہ بھئی یہ نوح کے بہو کے یہ تو سب تو بڑی منحوسن ہے، دہتری پیدا ہو گئی ہے، پوتری پیدا ہو گئی ہے، پوترا کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بیچاری کا دوسری مرتبہ بھی اس کی بچی پیدا ہو جائے تو پھر تو اس بیچاری کی خیر ہی نہیں ہوتی۔ خاوند جو اس کو جملے کستا ہے جی، میں نے خود دیکھا ہے کئیوں کو جی، گالم گلوچ کرتی ہوئی، مارتی ہوئی جی۔ تو بھائی آپ نے پیچھے سنا ہے بچی پیدا کرنا یا بچہ پیدا کرنا، سنگل پیدا کرنا یا ڈبل پیدا کرنا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے جوڑا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ نہ عورت کے اختیار میں ہے نہ مرد کے اختیار میں ہے۔ مرد عورت کو کہے کہ بھئی تم نے بچی کیوں پیدا کر دی ہے، بچہ کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ یاد رکھیں بیٹی خدا کی طرف سے کیا ہے جی؟ رحمت ہے، اور اس کی رحمت کا اندازہ بندے کو اس وقت آتا ہے نا جب بندہ تھک ہار کر گھر میں آتا ہے نا، بیٹا زیادہ سے زیادہ یہ دیکھے گا ہاتھ میں کیا ہے، جیب میں کیا ہے، لیکن بیٹی نہیں دیکھے گی۔ بیٹی سیدھی آئے گی، آپ کے پاؤں دبائے گی، آپ کے ہاتھ دبائے گی، اس کے بعد آپ کی کمر کے ساتھ کھیلے گی، یقین مانو سکون بندے کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ پھر یہی بیٹی جب آپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے، ماں باپ سے جدا ہونا کتنا مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ سسرال کے گھر جاتی ہے، پھر سسرال کے گھر سے واپس آپ کے گھر آتی ہے، وہی خدمت وہی جذبہ، حالانکہ اس سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے خدمت ہوتی ہے۔ پھر یہی جب ماں باپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں نا تو کیا ہوتی ہے؟ سہارا بننے والی یہ کیا ہوتی ہے؟ بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹا جس کے لیے آپ کیا کرتے ہو جی؟ اس کو پڑھاتے ہو، لکھاتے ہو، اس کی تعلیم کا اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہو، اس کے اسکول جانے کے لیے آپ موٹر سائیکل کا انتظام کرتے ہو، پیٹرول ڈلواتے ہو جی، پھر عید کے لیے اس کے لیے کپڑے ڈلواتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ خود سوچو جی، ہم بیٹوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، آیا بیٹیوں کے لیے بھی اتنا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بالکل۔ لیکن بڑھاپے کے اندر آپ دیکھو گے بھی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہو جی، سارا کون بنتی ہیں جی؟ بیٹیاں بنتی ہیں، بیٹے نہیں بنتے جی۔ بہو آتی ہے نا جی، پھر بوڑھوں کو پھر سیدھا مسجد میں بھیج دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جو بوڑھے حضرات آتے ہیں نا جوانی میں تو کبھی آئی نہیں ہیں، بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ظالموں میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے نا تو ذل وجہہ، تو تم کیا ہو جاتے ہو جی؟ کالے سیاہ ہو جاتے ہو، اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند کرتے ہو۔ اوامن ینشأ، کیا وہ ینشأ جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیۃ، زیورات میں، ٹھیک ہے جی۔ عورت کی فطرت میں، اس کی طبی فطرت کیا ہے جی؟ بناؤ سنگار ہے۔ عورت کیا چاہتی ہے جی؟ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ہوں جی، پہننے کے لیے بہترین سے بہترین جوتے ہوں جی، چپل ہوں جی، اس کے پاس سونا ہو جی۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ آیا وہ جس کی پرورش کی جاتی ہے زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، اور وہ لڑائی میں غیر مبین، غیر واضح طور پر بات کرتی ہے، کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ جس صنف کو آپ میرے لیے ثابت کرتے ہو، جس
بچیوں کو آپ کہتے ہو کہ بھئی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو حالانکہ عورت کی تو صفت کیا ہے جی؟ زیورات میں پلنا۔ پھر جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لڑائی جھگڑے کے اندر کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی، شرم و حیا اتنا ہے کہ وہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ ایک مسئلہ ہے، آپ نے سنا ہے سورۃ نور کے اندر، باقی معاملات کے اندر عورت کی گواہی قابل قبول ہے جی، زنا والے معاملے میں نہ جی عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ایک ہو دو تین ہو چاہے لاکھ ہوں جی، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ زنا کے اندر آپ نے پیچھے سنا ہے کہ گواہی کتنے کھلے الفاظ میں دینی پڑتی ہے، جیسی دیکھا ویسی ہی الفاظ، ویسی ہی کیفیت کیا کرنی پڑتی ہے جی، بیان کی کرنی پڑتی ہے۔ اور شرم و حیا والی عورت، حیادار عورت، وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے وہاں پر سنا تھا کہ بچے بیٹھے ہوئے، آپ نے وہاں پر بھی یہ بھی سنا تھا کہ بھئی سرمچو سرمدانی کے اندر ہو تو حیادار عورت بیان کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اور پھر خود سوچو جی، عقل کی جی ناقص ہے جی، عقل کے اعتبار سے ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہوں مقابلے میں، دین کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ ناقص ہے جی۔ بیماری کے دنوں میں اس کے کیا ہے جی؟ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، بیماری کے دنوں میں روزے کیا ہو جاتے ہیں جی؟ تاخیر سے ہو جاتے ہیں۔ تو ظالموں، بچیاں میرے لیے ثابت کرتے ہو اور لڑکے خود لیتے ہو جی، یہ کیسا انصاف ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اور بنائے ان لوگوں نے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ بنایا انہوں نے فرشتوں کو، الَّذِينَ وہ ہم عباد الرحمن جو رحمان کے بندے، اناثا مؤنث، فرشتے اللہ کے بندے ہیں جی۔ حدیث میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا جی۔ اور وہ نور نہیں بھائی جو ذاتی نور ہے اللہ کا، یہ نہیں، یہ صفاتی نور ہے جی، اللہ کی صفت ہے نور، اللہ نے وہاں سے، جس طرح یہ مٹی کا یہ، اور یہ والا جو نور ہے یہ مخلوق ہے، جس طرح یہ مٹی آگ پانی یہ کیا ہے جی؟ مخلوق ہے، اس طرح وہ نور بھی کیا ہے جی؟ مخلوق ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اس سے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ رحمان کے بندے ہیں جی۔ تو تم نے کیا بنا ڈالا جی؟ لڑکیاں بنا ڈالا جی۔ اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت جی؟ ٹھیک ہے، جب اللہ ان کو پیدا کر رہا تھا، اللہ ان کو بنا رہا تھا، تو یہ اس وقت حاضر تھے، موجود تھے کہ یہ فرشتے کیا ہے جی؟ لڑکیاں ہیں یا یہ ہے کہ مرد ہیں جی؟ نہیں، وہ کیا ہے جی؟ بندے ہیں، وہ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر سے خواہش جو انسانوں والی ہوتی ہے وہ نکال دی ہے جی، ٹھیک ہے، ان کا کھانا پینا سونا جاگنا کیا ہے جی؟ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو تمہیں کس نے بتا دیا فرشتے کیا ہے جی؟ کڑیاں یا لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ستکتب، تاکید لکھی جائے گی، شہادتوں ان کی شہادت گواہی، ویسألون اور ان سے سوال کیا جائے گا، وقالوا شوشہ سنو جی، وقالوا کہا انہوں نے، لو شاء الرحمن اگر چاہے رحمان، ما عبدناہم نہ ہم عبادت کریں ان کی، یعنی کہ اللہ کے سوا غیروں کی جی، ٹھیک ہے۔ پیچھے سنا ہے نا جی، اللہ مشرک بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جی۔ تو ان کا آگے سے شوشہ تھا، یار ہم جو عبادت کرتے ہیں آپ کے تو کہ ہم شرک کرتے ہیں، تو پھر اگر اللہ چاہے نا جی تو ہم شرک نہ کریں نا۔ یہ جو سورج چاند کی عبادت ہم کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں جی، چاند کی کرتے ہیں، ستاروں کی کرتے ہیں، انسانوں کی کرتے ہیں، قبروں کی کرتے ہیں، مولویوں کی کرتے ہیں، پیروں کی کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے نا تو ہمیں تو کیا کرنی ہے؟ زبردستی روک لیں۔ تو آپ نے پیچھے بار بار سنا ہے اللہ نے روکا ہے جی۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ دعوت و تبلیغ دے کر بھیجا ہے، یا قوم اعبد اللہ، میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو۔ ہر پیغمبر نے آ کر یہ دعوت و تبلیغ دی ہے۔ اب اللہ ایسے تو نہیں کرتا کہ انسان کے اندر سے اللہ گناہوں والی طاقت ہی نکال لے، اگر اللہ طاقت ہی نکال لے پھر انسان نہیں رہتا، وہ کیا بن جائے گا جی؟ فرشتہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کے اندر اچھائی کی بھی طاقت رکھی ہے، برائی کی بھی طاقت رکھی ہے، پھر اللہ نے راستہ دکھایا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دل مندت ادھر چل، دل مندت ادھر چل، اچھائی پر چلو گے تو جزا ملے گی، برائی پر چلو گے تو سزا ملے گی۔ ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے لیے بذالک اس بارے میں، من علم کوئی علم، انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اٹکل اور تکے سا باتیں کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ام آتیناہم، یا آئی ہے ان کے پاس کتابن کوئی کتاب، من قبلی اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون پس وہ اس کے ساتھ دلیل پکڑتے ہیں، بل قالو، مشرک بندے کو جب آپ بتاؤ نا جی
یہ جو آپ عبادت کر رہے ہو، اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے در کے علاوہ غیر کے در پر جا کر آپ سجدہ کرتے ہو، اللہ کے گھر بیت اللہ کے طواف کو چھوڑ کر آپ قبروں کا طواف کرتے ہو، آپ اللہ کے در کے اندر آ کر ماتھا ٹیکنے کے بجائے آپ قبروں پر جا کر کیا کرتے ہو جی؟ ماتھا ٹیکتے ہو۔ یہ کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ تو چروں کریں گے، چراں کریں گے، پیں پراں کریں گے، لیکن قرآن کی آیت نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ آخر میں جواب کیا ہوگا؟ یار یہ مولوی صاحب نوا آیا یار، ایک نوے مسئلے بیان کر رہے ہیں، استے پیو دادے یہ کام کر دیا سی تو ہونا سی بھی یہ کام کر دیا کہ استے پیو دادے کافر سے؟ جی ہاں، آپ کے باپ دادا کیا تھے جی؟ کافر تھے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے اندر یہ آیا ہوا ہے۔ اب سنو، بل قالو، بلکہ قالو کہا انہوں نے، انا وجدنا بے شک ہم نے پایا ہے، آبانا اپنے آبا و اجداد کو، علی امت اس طریقے کے اوپر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بے شک ہم ان کے نقش قدم کے اوپر مہتدون راہ پانے والے ہیں۔ اساں ویکھیا استا پیو ایک کام کرتا اسا، دادا ایک کام کرتا اسا جی، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا غیروں کی جا کر منتیں منوتیاں نظروں نیازیں بکرے چھترے دیتا تھا، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں جی؟ یہ کام کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہم نے تو باپ دادوں کو دیکھا۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح ما ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بھی بستی کے اندر، من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوا مگر کہا ان کے اسودہ حال لوگوں نے، مالدار لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا بے شک پایا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، علی امت ایک طریقے کے اوپر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بے شک ہم ان کے نقش قدم کے اوپر مقتدون اقتداء کرنے والے ہیں۔ قالا کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اولو جئتکم کیا اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس بے اہدا زیادہ ہدایت والی چیز، مما اس چیز میں سے کہ وجدتم علیہ آباکم جس کے اوپر تم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو، قالو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم بما ارسلتم بھی کافرون جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب جواب دیا جاتا ہے نا جی تمہارے باؤ اجداد یہ غلط کام کرتے رہے جی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت پوجا پاٹ کرتے رہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا نا، پیغمبر کہتا میں تو تمہارے پاس اللہ کا دین لے کر آؤں، قرآن لے کر آیا ہوں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بما ارسلتم کافرون، اسی طریقہ نہ مانتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب پیغمبر کی بات نہیں مانی جاتی؟ تو اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، بس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فانظر بس دیکھے انسان، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ پھر کسی کے اوپر اللہ نے سیلاب کا عذاب بھیجا، کسی کے اوپر اللہ رب العزت نے زلزلے کا عذاب بھیجا، کسی کے اوپر اللہ رب العزت نے ہواؤں کا عذاب بھیجا، کسی کے اوپر طاعون کا عذاب بھیجا، طرح طرح کے عذاب اللہ نے بھیجے، ان کو صفا ہستی سے مٹایا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو قبول کرنے کی اور حق والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔